إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے قرآن مجید کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو ہماری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے متعین فرمایا، اور اس قرآن مجید کو امت کے سامنے بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ ہی کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا، تاکہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اس کلام کو اللہ ہی کا بھیجا ہوا رسول اللہ کے بندوں کے درمیان بیان کرے اور اس کی وضاحت امت کے سامنے کرے۔ لہذا جس طریقے پر قرآن مجید ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کی جو تفسیر اور تشریح کی گئی ہے، جس کو ہم اور آپ حدیث کی شکل میں جانتے اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے پر یہ احادیث بھی اپنے اندر بے پناہ ہدایتوں اور بے پناہ نصیحتوں کا خزانہ لیے ہوئے۔ چنانچہ آج کے خطبے میں، بلکہ آج کے خطبے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عظیم حدیث، جس کو ہم یا محدثین حدیث جبرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی مشہور بھی ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے لیکن بہت عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو آج کے خطبے سے انشاءاللہ حدیث جبرائیل کی جو پوری حدیث ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت علماء اور شراح الحدیث نے، جنہوں نے حدیثوں کی شرح لکھی ہے، انہوں نے جس طریقے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم اور ان کے طریقے پر کی ہے، اسی طریقے پر اور اسی منہج اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس حدیث کی سلفی اور منہجی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ سب سے پہلے میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس حدیث کے ایک حصے پر انشاءاللہ سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور اس حدیث کی شروعات ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بصرہ سے سفر کر کے حجاز کے سرزمین پہ آیا، اور ہمارا یہ جو سفر تھا یا تو حج کا سفر تھا یا عمرے کا سفر تھا۔ چنانچہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ منورہ میں بھی تشریف لے گئے۔ جب ہم وہاں لے گئے تو ہماری یہ خواہش ہوئی کہ اے کاش کہ ہماری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہو جاتی، تو ہمارے ذہن و دماغ میں کچھ اشکالات ہیں، ہم ان اشکالات کو اس صحابی کے سامنے پیش کرتے اور اس کا حل دریافت کر لیتے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں
کہ ہمارا گزر یا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کا شرف بخشا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، تو حضرت یحییٰ ابن یعمر جو تابعی ہیں، تابعی کا مطلب ہوتا ہے صحابی کے شاگرد، صحابی کے اسٹوڈنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چل رہے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں تھے، تو میں اور میرا ساتھی دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دونوں طرف ہو گئے، ایک طرف میں اور ایک طرف میرا دوسرا ساتھی۔ اس کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بصرہ میں ایک واقعہ رونما ہوا، ایک عجیب چیز رونما ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کیا۔ ہم نے کہا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش میں مگن رہتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش میں سرے گردہ رہتے ہیں، انہیں علم کی تلاش ہے، علم حاصل کرنی ہے، یعنی اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، عابد بھی ہیں اور علم کی جستجو بھی ان کے اندر ہے۔ اور بھی ان کے تعلق سے انہوں نے حضرت یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ان لوگوں کی کچھ اور صفات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کی جن کی میں نے آپ کے سامنے یہ صفات بیان کی ہے، ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تقدیر نہیں لکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اور جو تقدیر لکھی ہے وہی دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ انسان انجام دے یا حیوانات اور نباتات کے ذریعے سے رونما ہو، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ خود بخود ہوتا ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں کچھ نہیں لکھا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ تقدیر کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کو قدریہ کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ جب یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ واقعات اور یہ تفصیلات بتائیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اور کہا کہ اگر تم بصرہ لوٹو اور وہاں تمہاری ملاقات ایسے لوگوں سے ہو جائے تو انہیں خبر دے دینا، انہیں بتا دینا کہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما تم سے بری ہیں اور تم لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بری ہو۔ تمہارا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی تم سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیا ہے، ان سے اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، بے رغبتی کا اظہار کیا۔ تمہارا طریقہ الگ ہے، میرا طریقہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ اس کے بعد یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قسم کھائی اور کہا، قسم کھانے کے بعد یہ کہا کہ اگر ایسے لوگ جن کے بارے میں تم نے بتایا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں اور بھی جو تفصیلات تم نے بتائی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ تقدیر کا انکار بھی کرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ میں واقع ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قسم کھانے کے بعد کہا کہ اگر ایسے لوگوں کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، سب سے دنیا کے اندر سب سے قیمتی شے سونا، اگر ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ پورا کا پورا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس صدقے میں سے ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ان کے تمام نیک اعمال جنہیں وہ نیک سمجھ کر انجام دیتے ہیں، تقدیر کے انکار کرنے والے عقیدے کے ساتھ باطل اور مردود ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا۔ یہ رائے، یہ حکم، یہ مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پہلے بیان کیا۔ اب اس کے بعد اپنے اس قول پر یا اپنے اس فتوے پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنے والد محترم جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ شخص کہتا تھا، کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص انتہائی
کالے بالوں والا تھا اور اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، اور چہرے پر یا کپڑوں پر، اس کے جسم پر سفر کے اثرات بھی موجود نہیں تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح سفر نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اگر آپ نے سفر کیا ہے تو آپ کے بال گندے ہو جائیں گے، کپڑے گندے ہو جائیں گے، آپ تھکے تھکے دکھیں گے، یعنی ایک انسان دیکھ کر کے سمجھ جائے گا یہ انسان مسافر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص آنے والا تھا، جو آیا تھا، اس شخص کے چہروں پر، اس کے کپڑوں پر سفر کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، گویا وہ مسافر بھی نہیں تھا۔ اور ہم میں سے، یعنی صحابہ کرام جتنے بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم میں سے کوئی اس انسان کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں مدینہ منورہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا شہر ہو چکا ہے، اس زمانے میں اتنا بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ استاد محترم فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ اور دیگر جو مدینہ کے علماء ہیں، انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ موجودہ جو مسجد نبوی ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے، جو مسجد نبوی ہے اپنے صحن کے ساتھ، مسجد نبوی ہے اور پھر اس کا صحن ہے چاروں طرف، وہ جو پورا ایریا ہے در حقیقت اس زمانے میں وہی مدینۃ المنورہ تھا، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا مدینہ منورہ۔ تو بہت بڑا شہر نہیں تھا، بہت چھوٹا سا شہر تھا، لہذا صحابہ کرام ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ تو وہ جو آنے والا شخص تھا، صحابہ کرام نے اس شخص کو دیکھا، اور دوسری روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، یہ کون شخص ہے، یعنی مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، پھر یہ ٹپک کہاں سے پڑا، یہ کہاں سے آ گیا یہ شخص؟ اس کا جواب حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں گے۔ تو وہ جو آنے والا شخص تھا وہ آیا، اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کی صفت اور کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو آنے والا شخص تھا وہ سیدھا لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، دو زانو ہو کر کے، جیسے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ اپنے ران پر رکھنے کے بجائے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر رکھ دیا، بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اب اس نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک واحد تنہا عبادت کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، استطاعت ہے رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہے تو حج کرو۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو گھر متعین کیا ہے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، جس کو آپ کعبہ کہتے ہیں، اس کی زیارت تمہیں کرنی ہے اور اس کا حج کرنا ہے، یہ ہے اسلام۔ اس سوال کرنے والے انسان نے، جو عجیب و غریب قسم کا انسان تھا، اس نے کہا صدقت، آپ نے صحیح بات کہی ہے، آپ نے سچی بات کہی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا انسان ہے، عجیب و غریب قسم کا انسان ہے، خود ہی آتا ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، جواب دینے پر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، گویا اس کو جواب پہلے سے معلوم۔ اس نے دوسرا سوال داغا، کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تقدیر کی اچھائی اور برائی، یا یہ کہہ لیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 چیزیں ایمان ہیں۔ جب ایمان بولا جائے تو یہ 6 چیزیں مراد ہوتی ہیں، ان 6 چیزوں پر یقین اور ان 6 چیزوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس انسان نے پھر سے یہی بات کہی، کہا کہ صدقت، آپ نے صحیح بات کہی۔ اس انسان نے پھر تیسرا سوال کیا، کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان، اردو والا احسان نہیں، اردو والا احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا، وہ احسان نہیں۔ عربی میں احسان کا دوسرا مطلب ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرنا یا انجام دینا، یہ احسان ہے عربی میں۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ احسان کیا ہے یہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی بیان کیا، کہا احسان یہ ہے
احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی جب عبادت کرو تو اس طریقے پر کرو، یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کأنہ کا لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا، گویا کہ، یعنی جس طریقے پر تم اللہ کو دیکھ کر عبادت کرو اسی طریقے پر عبادت تمہاری ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ کیفیت، یہ صورتحال نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ صورت لازمی طور پر پیدا ہونی ہے، یہ کیفیت، یہ سوچ تمہارے ذہن میں ضرور موجود ہونی چاہیے کہ میری اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس انسان نے چوتھا سوال کیا، کہا اخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ کیا کہا؟ قیامت کب آئے گی، ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس مسئلے میں۔ قیامت کب آئے گی اس مسئلے میں جس طریقے پر سوال کرنے والے کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی اسی لیے وہ سوال کر رہا ہے، اسی طریقے پر جواب دینے والے کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ قیامت کب آئے گی اس بات کا جس طریقے پر تمہیں علم نہیں ہے اسی طریقے پر مجھے بھی علم نہیں ہے، تمہارے اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس انسان نے جواب دیا، کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، کم از کم آپ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، میں بھی نہیں جانتا، کم از کم آپ اتنا بتا دیجئے کہ قیامت آنے تو والی ہے، یہ یقینی بات، تو قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کر انسان سمجھے گا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ بات صحیح؟ تو آپ نے قیامت کی چند نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ نے سب سے پہلی نشانی جو بیان فرمائی، کہا ان تلد الامۃ ربتہا، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں اپنی مالکن کو جنم دیں گی، لونڈیاں اپنی مالکن کو جنم دیں گی۔ لونڈیاں کن کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ سلیو تو جانتے ہیں، غلام جانتے ہیں نا؟ غلام مرد جو ہوتا ہے جس کو غلام بنا لیا جاتا ہے، خادم بنا لیا جاتا ہے، اسی طریقے پر اگر وہ عورت ہو تو اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں اور جنگ میں جو قیدی قید ہو کر آیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ کئی طرح کے معاملات کیے جاتے تھے، یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا، یا قیدی بنا دیا جاتا، یا ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ کسی خاص انسان کا وہ جو آدمی ہے، قیدی ہے، وہ غلام ہو جاتا، زندگی بھر اس کی خدمت کرنا اس کا فرض تھا، تو یہ غلام ہے۔ اور وہ غلام اگر عورت ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لونڈی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو لونڈیاں ہیں یہ اپنی مالکن کو جنم دیں۔ بہت عجیب و غریب بات کی، انشاءاللہ جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو اس کی تفصیل آئے گی۔ دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی، کہا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو تم دیکھو گے کہ غریب، ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے چرواہے لوگ، ایک تو غریب ہیں، ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہے، جسم میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، چرواہے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، بہت معمولی کام کرتے ہیں۔ قیامت جب قریب آئے گی تو تم دیکھو گے کہ اس طرح کے غریب اور ننگے رہنے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوں گے، بڑی بڑی عمارتوں میں ہوں گے، اور صرف ہوں گے نہیں بلکہ ایک دوسرے پر فخر جتائیں گے، میری عمارت زیادہ بلند ہے، میری عمارت زیادہ خوبصورت ہے، تمہاری عمارت کم خوبصورت ہے، تمہاری عمارت ہم سے نیچی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اس انسان نے اتنے سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صبر اور تحمل کے ساتھ جوابات دیے۔ اس انسان نے جوابات سنے، بیچ بیچ میں اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ نے تعجب بھی کیا۔ یہ پورا واقعہ ہوا، اس کے بعد وہ انسان اٹھ کر کے چلا گیا، سوالات ختم ہوئے، وہ انسان اٹھا اور چلا گیا چپ چاپ خاموشی سے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اٹھے، وہ بھی چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر وہیں ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ جو سوال کرنے والا شخص آیا تھا، عجیب و غریب قسم کا انسان تھا، یہ تھا کون؟ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟
قال اللہ ورسولہ اعلم، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے، اور سوال بھی آپ سے پوچھنے آیا تھا تو آپ جانتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ میں نے حدیث جب شروع کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو انسان آنے والا شخص تھا اس کے بال انتہائی کالے تھے اور کپڑے بالکل سفید تھے، اور مدینے کا رہنے والا وہ انسان تھا بھی نہیں، اور اگر کہیں دور سے آتا تو اس کے کپڑوں پر، اس کے چہروں پر، اس کے چہرے پر گرد و غبار لگے ہوتے، معلوم ہوتا کہ یہ انسان کہیں دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ انسان آیا کہاں سے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتدری من السائل، جانتے ہو یہ جو انسان تھا، اس قسم کا عجیب و غریب انسان، یہ تھا کون؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آنے والا شخص تھا یہ در حقیقت انسان نہیں تھا، بلکہ یہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اسی لیے اس پوری حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اس پوری حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبرائیل۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو آنے والا شخص تھا یہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور یہ کیوں آئے تھے؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ درمیان میں جب میں نے اس کے سوالات کے جواب دیے، اس نے کہا آپ نے سچ کہا، گویا اس کو پہلے سے معلوم۔ یہ سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ جو سیکھنے کے لیے آتا ہے وہ اس چیز کو سیکھتا ہے جس چیز کا اس کو علم نہ ہو، لیکن یہ انسان تو آ کر میری تصدیق کر رہا ہے، گویا یہ سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آنے والا شخص تھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ وہ تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ جو دین ہے تمہارے لیے، اس دین کو تمہیں سکھلائیں۔ یہ پوری حدیث ہے، اور اس حدیث کو جیسا کہ میں نے کہا حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے ان کی صحیح مسلم، اس کتاب کی کتاب الایمان میں سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل کیا، اور کتاب الایمان صحیح مسلم کی صحیح مسلم کا سب سے پہلا چیپٹر ہے۔ گویا یہ جو پوری کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ نے سنا ہے حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں سے، بلکہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں وہ پہلے نمبر پر صحیح البخاری ہیں اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں سب سے پہلے روایت کیا۔ صحیح مسلم کی سب سے پہلی روایت یہی روایت ہے جس کو آپ حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اور امام مسلم کے علاوہ بقیہ جو ائمہ ہیں، جو محدثین ہیں، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہے، امام ابو داؤد ہے، ان تمام لوگوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک صحابی موجود نہیں تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے روایت کو روایت کرنے والے ایک صحابی نہیں ہو سکتے۔ اس روایت کو جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، فتح الباری یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، کہ اس روایت کو روایت کرنے والے 5 صحابہ کرام ہیں، جن میں سے ایک حضرت عمر ہے اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو جو نقل کیا ہے وہاں راوی حضرت عمر نہیں ہے، بلکہ وہاں راوی کون ہے؟ وہاں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ گویا یہ جو روایت ہے یہ روایت 6 کے 6 کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کی 6 کتابوں کے اندر، اور ان کے علاوہ بھی بقیہ بہت ساری کتابیں، میں نے ان کا نام نہیں لیا اس لیے کہ یہ 6 جو کتابیں ہیں یہ بڑی مشہور ہیں، عوام کے درمیان یہ معروف ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتابیں جو ہیں حدیث کی یہ کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت حدیث جبرائیل کہیں مطول مروی ہے، یعنی فل جو میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے پوری تفصیل کے ساتھ مروی ہے، اور کہیں اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ ائمہ اور محدثین نے ہر حصے سے بہت سارے مسائل اخذ کیے، لہذا ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی خاص مسئلے کو استنباط کرنا ہوتا تو حدیث کا صرف وہی ٹکڑا وہاں پہ وہ ذکر کرتے جس ٹکڑے سے
ان کا اس مسئلے کا تعلق ہے۔ بہرحال یہ حدیث بہت مشہور ہے اور بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے امام القرطبی اور ابن دقیق العید، یہ دونوں بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے، سنت کی ماں کہا جاتا ہے۔ جس طریقے پر قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ام القرآن، قرآن کی ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں بیان کی ہیں، در حقیقت قرآن مجید انہی چیزوں کی تفصیل اور تشریح ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی باتیں بیان کی ہیں، ان تمام کا نچوڑ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ ڈالیے۔ لہذا سورۃ الفاتحہ کو جس طریقے پر ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، اسی طریقے پر حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہا جاتا ہے، سنت کی یعنی حدیثوں کی ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، تمام تر احادیث انہی چیزوں کی شرح میں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے عالموں میں سے ہے اور بڑے اماموں میں سے ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ جو دین ہے، پورے دین پر مشتمل ہے۔ اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو بیان کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے حدیث کے آخر ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کیوں آئے تھے؟ کہا اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ جو جتنی تفصیلات ہیں، جتنے سوالات و جوابات ہیں، یہ در حقیقت یہ مکمل دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام اور ایمان ہی کا تو نام ہے۔ پھر اس کے بعد عبادت ہے، عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ انسان زندگی گزارنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، قیامت میں انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ قیامت کا یہاں تذکرہ ہے، قیامت کا تعین کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہی مکمل دین ہے، یہی مکمل دین ہے اور یہی پوری شریعت ہے۔ بقیہ جتنے احکام ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں انہی چند چیزوں کے اندر، اسلام اور ایمان کے اندر داخل ہیں۔ لہذا یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہمارے اور آپ کے لیے پوشیدہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ایک ایک قدم پر رک کر کے انسان اگر غور کرے تو وہاں ہدایت، نصیحت اور انسان زندگی کس طریقے سے گزارے، کس انسان کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہو، علم کیسے حاصل کرے، عبادت کیسے حاصل کرے، پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دی۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ حدیث تقریباً ایک پیج کی ہے، اگر اردو میں آپ دیکھیں تو ایک صفحے کی یہ پوری حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی شرح میں علماء نے ڈیڑھ اور دو سو کی کتابیں اس کی شرح میں لکھی ہیں۔ 150 اور 200 ورقوں کی کتابیں علماء نے اس کی شرح میں لکھی ہیں۔ لہذا یہ حدیث بہت اہم ہے۔ جمعوں کے خطبوں میں انشاءاللہ، یعنی آئندہ جتنے جمعے آئیں گے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس حدیث کے ایک ایک حصے پر ہم رکیں اور اس حصے میں اللہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں غور کریں، اور علماء نے اس تعلق سے جو باتیں رقم کی ہیں، جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں اور ان چیزوں سے ہم اور آپ استفادہ کریں، تاکہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور جب ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوگی تو ایسی صورت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، قیامت کی کامیابی یعنی جنت، قیامت کی کامیابی یعنی جنت۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی انسان کامیاب ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے، آمین۔ واللہ اعلم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔